تو نبی علیہ السلام کی سنت انسان کے لیے فلاح پانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سید الطائفہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، کہ خیر کی بنیاد نبی علیہ السلام کی اتباع قول میں اور فعل میں ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں، من تہاون بالسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری سنت کا اس وقت التزام کرے جبکہ سنت کی طرف سے بے توجہی کی جا رہی ہو، اس کو چھوڑا جا رہا ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ رب العزت کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کی پیروی کریں اور زندگی کو سنت سے مزین کریں، اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنت سے مزین کریں اور اپنے باطن کو اللہ رب العزت کی معرفت سے منور کریں۔ عام طور پر اگر کوئی ماڈل ہو تو پھر اس کو اپنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اتمام حجت فرما دی کہ میرے بندو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان زندگی گزار چکے، اب ان کی ایک ایک بات محفوظ ہے، تم ہر عمل ان کے مطابق اگر کر لو گے تو تم قیامت کے دن میری نگاہوں میں محبوب ہوگے، پیارے ہوگے، اس لیے کہ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ تم اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی سنت کی پیروی کرو۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے اوپر حکومت کی اپروول کی مہر لگی ہوتی ہے، کوئی بھی فوڈ آئٹم، تو گورنمنٹ اس پر مہر لگا دیتی ہے کہ ہاں یہ تمام قوانین کے مطابق کھانا تیار کیا گیا۔ اب مہر لگے ہوئے اس فوڈ کی کچھ اور قیمت ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا فوڈ آ جائے کہ جس پر رجسٹرڈ ہونے کی مہر نہیں لگی ہوئی تو اس کو اول تو دکاندار ہی نہیں رکھتے، اور اگر رکھ بھی دے تو گاہک اس کو نہیں خریدتا۔ بالکل قیامت کے دن یہی ہوگا، اللہ رب العزت کے فرشتے متعین ہوں گے، انسان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی اس کو اپروو کر دیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اور جس پر سنت کی مہر نہیں ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا کہ آج کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو قبول کیا جائے گا۔ آپ اگر کبھی درزی کے پاس جائیں کہ جی یہ میرا ایک کپڑا ہے، کرتا ہے، مجھے اس کے دل مطابق آپ ایک اور کرتا بنا کے دے دیں، تو آپ جب وصول کرنے جاتے ہیں تو پہلے کرتے کے مطابق بالکل اس کی پیمائش دیکھتے ہیں، لمبائی بھی، چوڑائی بھی، ڈیزائن بھی۔ اگر کوئی بھی چیز اس سے تھوڑا سا مختلف ہو تو آپ درزی کو کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے آپ کو ماڈل دیا تھا تو تم نے کیوں اس کے مطابق نہ بنایا؟ قیامت کے دن یہی ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، میرے بندو میں نے تمہارے درمیان ایک نمونہ بھیج دیا تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہر کام ان کے طریقے کے مطابق کرتے تو اب تمہارے اعمال قبول کر لیے جاتے۔ چنانچہ یاد رکھیے
کہ اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس راستے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور اللہ رب العزت تک پہنچے۔ جو بندہ چاہے کہ میں بھی اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤں، اللہ سے واصل ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہر کام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے۔